سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وعزتہ اجمعین۔ سورہ ممتحنہ آج ہم شروع کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ اس سورہ پاک کا نام مبارک آیت نمبر 10 کے کلمہ فامتحنوہن سے ماخوذ ہے۔ اس سورہ پاک میں 2 رکوع 13 آیتیں 348 کلمات 1510 حروف شامل ہیں۔ یہ سورہ پاک صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ سے بالکل پہلے نازل ہوئی۔ شان نزول یہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی ارادہ فرماتے کسی مہم جوئی کا تو سرکار اسے خفیہ رکھتے آنکہ اس کی تیاری مکمل ہو جاتی تاکہ وقت سے پہلے دشمنوں کو آگاہی نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذن الہی کے مطابق جب فتح مکہ کی تیاری شروع فرمائی تو حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تھے اور ان کا خاندان جو تھا وہ سارا مکہ میں تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کا آغاز فرمایا، انہیں خبر ملی تو ان کے دل میں یہ گئی کہ مکہ والے میرے خاندان کو بڑی اذیت دے رہے ہیں، میں ان پر ایک احسان کر دیتا ہوں۔ مسلمان اب طاقت میں ہیں، فرق تو پڑنا کوئی نہیں، لیکن پہلے ان کو اطلاع کر کے ان پہ احسان چڑھاتا ہوں تاکہ وہ اس کے بدلے میرے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ مدینہ طیبہ میں ایک عورت جو مکہ سے آئی اور اس نے آ کر حاجت براری کے لیے مسلمانوں سے اور صحابہ کرام سے رابطہ کیا، صحابہ کرام نے اس کی حاجت پوری کر دی مالی طور پہ، تو حاتب ابن ابی بلتہ اس سے ملے، اس سے مل کر اسے کوئی مال بھی دیا اور اسے یہ کہا کہ میں یہ خط لکھ رہا ہوں، یہ خط تم لے جاؤ اور یہ مکہ میں فلاں شخص کے حوالے کر دو۔ اس خط میں انہوں نے یہ لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم پر ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں، میں تمہیں اس سے پہلے آگاہ کر رہا ہوں تاکہ تم اپنی پیش بندی کرو۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس پوری سازش سے آگاہ فرما دیا۔ آیات طیبہ اتری، سورہ ممتحنہ کی آگاہی ہو گئی۔ حضور نے حاتب ابن ابی بلتہ کو بلوایا۔ صحابہ کرام میں سے حضرت علی اور 3 اور صحابہ کرام کو بلوایا۔ سیدنا علی شیر خدا کو سرکار نے فرمایا کہ تیز رفتار گھوڑے لے لو، فلاں مقام روضہ خاک پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے بالوں میں یہ خط گندا ہوا ہے، وہ جا کر اسے پکڑو اور لے آؤ، اگر وہ نہ دے تو اسے قتل کرو۔ سیدنا علی شیر خدا 3 صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، عین اس مقام پر عورت کو پایا جہاں سرکار نے اشارہ فرمایا۔ ان کو 2 دن پہلے مکہ سے مدینہ سے نکل چکی تھی۔ حضور نے فرمایا جب تم جاؤ گے تو تمہیں فلاں مقام پر ملے گی، عین اسی مقام پر ملی۔ جب جا کے انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے پوچھا تو وہ صاف منکر ہو گئی، اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور اس نے ہر کوشش کی کہ میں کسی طرح نکل جاؤں۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے کہا عورت ہے، اس کو تنگ نہیں کرتے، یہ جب قسمیں اٹھا رہی ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ سیدنا علی شیر خدا نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جو بات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے وہ حق ہے، یہ منکر بھی ہو تو وہ خط اس کے پاس پہنچے۔ آپ نے تلوار سونت لی، آپ نے فرمایا یا خط یہاں رکھ دو یا گردن یہاں رکھ دو۔
دونوں میں سے کوئی ایک۔ جب اس نے دیکھا کہ اب تو میری جان بخشی نہیں ہوگی تو اس نے وہ اپنے بال کھولے اور بالوں میں سے خط نکال کے دے دیا۔ وہ خط آ گیا، جب پہنچا تو حضرت حاتب بن ابی بلتہ سے سرکار نے فرمایا بتاؤ اب تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ہمارے راز کو فاش کرنے کی کوشش کیوں کی؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا، میں نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے ایسا کیا۔ حاتب ابن ابی بلتہ وہ صحابی ہیں جن کو بدر کی جنگ نصیب ہوئی تھی، اور بدریوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہ کچھ بھی کریں ان کی بخشش ہو چکی۔ حضور نے فرمایا تم اگر بدریوں میں سے نہ ہوتے تو تمہاری گردن اڑا دی جاتی۔ آج بدر کے میدان میں ہونے کی وجہ سے میں تمہیں بخشتا ہوں، تمہاری اس پہلی خطا کو آخری خطا سمجھتے ہو، امید ہے تم آئندہ کبھی ایسا، اور وہ دل سے ایماندار تھے۔ تو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان کی خطا کو قبول کیا، معافی ان کی ان آیات طیبہ میں نازل ہوئی، اور یہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، یہ غلطی تو حاتب ابن ابی بلتہ کی تھی، لیکن نسلوں کے لیے یہ پیغام آ گیا کہ کوئی بھی اسلام میں اگر اس طرح کی حرکت کرے تو اس کی سزا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو جگری دوست نہ بناؤ۔ میرے بھی دشمن ہیں، وہ تمہارے بھی دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا جن کو تم چھوڑ کے آ گئے ہو مکہ میں، اور یہاں سرکار نے اشارہ کیا حاتم بن ابی بلتہ کو کہ حاتم میں نے بھی بہت سارا خاندان پیچھے چھوڑا، میں نے کبھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اگر تیرے رسول نے ایسا کبھی نہیں کیا تو تم نے ایسا کیا۔ فرمایا یہ اللہ کے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں، ان کو کبھی جگری دوست نہ بنانا۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم تو ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ انکار کرتے ہیں اس دین کا جو تمہارے پاس حق کے ساتھ آیا، وہ اس کے منکر ہیں، وہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ حضور نے ارشاد فرمایا حاتب اگر یہ خط وہاں پہنچ بھی جاتا تو جو تم چاہ رہے تھے وہ کبھی نہ ہوتا، وہ تمہارے ساتھ کوئی احسان نہ کرتے، وہ اتنے بے مروت ہیں، اسلام کے خلاف اتنے درست ہیں کہ تیرے اس عمل کا ان پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ فرمایا تم تو ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو، لیکن وہ تو اس حق کا انکار کر چکے ہیں جو تمہارے اوپر نازل ہوا۔ یخرجون الرسول، ان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو مکہ سے نکالا ہے۔ یخرجون الرسول، انہوں نے وہ نکالتے ہیں اللہ کے رسول کو، وَإِيَّاكُمْ، اور تم سب کو بھی انہوں نے ملک بدر کیا، ان تؤمنوا باللہ ربکم، اور اس لیے نکالا کہ تم اللہ کو مانتے تھے جو تمہارا پروردگار، تم اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے جو تمہارا پروردگار ہے۔ اللہ اس رب کو ماننے کی وجہ سے مکہ والوں نے تمہیں گھروں سے نکال دیا، کیا اب وہ تمہارے ساتھ رحم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ ان اللہ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم جہاد کرنے نکلے ہو میری راہ میں، وابتغاء مرضاتی، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں میری رضا مل جائے، اللہ تم سے راضی ہو جائے، تو کبھی ان کو دوست نہ بنانا، کافر تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ کل بھی اصول تھا، یہ آج بھی اصول ہے۔ ابھی افغانیوں نے یہ ثابت کر دیا، انہوں نے امریکن سے دوستی نہیں کی اور ان کو گھٹنوں پہ لے آئے، قدموں پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ 20 دائیوں کی جنگ کے بعد بھی اللہ نے انہیں فتح دی ہے، کس سپر پاور کے خلاف؟ جس کے پاس دنیا کا ہر طرح کا ساز و سامان موجود تھا۔ آج وہ قوم ہر طرح کا ساز و سامان ان کے لیے بطور مال غنیمت چھوڑ کے بھاگ گئی، اب وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور پھر قرآن عظیم میں ایک اور مقام پہ اللہ پاک فرماتے ہیں بالخصوص یہودی اور عیسائی کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، خواہ تم لاکھ انہیں دوست بناؤ، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو اور جہاد اللہ کی راہ میں کرنے کی جستجو رکھتے ہو تو پھر کبھی انہیں دوست مت بناؤ۔ تسرون الیہم بالمودہ، تم تو بڑی رازداری سے ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو۔ اب اسی کو حاتب ابن ابی بلتہ کو جو ہے مضمون بنا کے تم تو ان کی طرف محبت کے پیغام بھیجتے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، اور میں رب جانتا ہوں جو تم نے چھپا رکھا ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے۔ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ،
جو تم میں سے ایسا کرے گا فقط ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راہ سے بھٹک جائے گا۔ انہوں نے توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، توبہ کر کے تائب ہو کے حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے، سرکار نے انہیں معاف کر دیا۔ جب معافی کا عمل ہو رہا تھا تو ایک شان ہے حضرت سیدنا عمر فاروق کی، ہر ایسے موقع پر ان کی تلوار نکل آتی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ معافی مانگ رہے تھے تو آپ نے فوراً تلوار نکالی اور کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ سرکار نے فرمایا عمر یہ منافق نہیں، یہ تمہارا بدری بھائی ہے، اور اللہ نے بدریوں کو معاف کر دیا۔ تو سیدنا عمر فاروق نے پھر معذرت فرمائی، کہا یا اللہ کے رسول جو آپ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، آپ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ لیکن ان کا ایمان یہ تھا کہ یہ معمولی بھی ہینگی پھینکی برداشت نہیں کرتے تھے۔ کوئی بھی موقع آیا، جب کسی نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، کسی نے اللہ پاک کے دیے ہوئے اصول سے انحراف کی کوشش کی، تو سب سے پہلے جو تلوار نیام سے نکلی ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اللہ کریم نے وہ شان آپ کو عطا کر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الشیطان یفر من ذل عمر، عمر وہ ہے جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے، اتنی شانوں والا ہے۔ اللہ پاک ایسے ایمان ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس سورہ پاک کو آگے کل پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔